اچھا جی، ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر عمران خان صاحب لاہور پہنچے تھے، ہم نے خبر بھی دی تھی کہ جو لاہور جا رہے ہیں، وہاں پر ان کے اپنے قریبی اتحادیوں سے، حلیفوں سے، یعنی کہ چودھری برادران سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے وہ اثر زائل ہوا جو کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی چودھری برادران سے ملاقاتیں ہوئی تھیں ان سے قائم ہوا تھا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو ہے اس کو ایک بڑا یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک گیم چینجر کی طرح کی ملاقات ہو سکتی ہے، جس کے شارٹ ٹرم تو نہیں لیکن لانگ ٹرم ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کئی اسپیکولیشنز بھی ہوئیں، لیکن اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک جو احوال ہے، یعنی کہ ویسے تو کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایک کہانی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں وزیر اعظم صاحب کے۔ جی ایسا ہی ہے، اور صرف شہباز شریف صاحب کی ملاقات نہیں بلکہ اس میں زرداری صاحب بھی قائل کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ عوام کی آواز بنے، ہمارے ساتھ نکلیں کیونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن جی وزیر اعظم عمران خان نے ان کو یہ بھی بتا دیا، بلکہ سراہا چودھری برادران نے وزیر اعظم عمران خان کے جو معاشی پیکج انہوں نے اعلان کیا، جو ریلیف کی ہے اس پر، تو جی اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی تمام تدبیریں الٹ گئی ہیں، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ لاک ہو چکا ہے، کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، ان کے بارے سے آواز نکل چکی ہے۔ یہ تو 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی دکھائی دی ہے۔ عمران خان نے جا کے بہت اچھا کیا، وہاں نہ جاتے تو افواہیں جنم لیتی۔ اول آئے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، پورا ان کو کلیئر سپیس دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کہ دلوں میں تیل نہیں گئی ہے عمران خان کو گھر بھیج سکیں۔ اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے 12 ممبر کم ہیں۔ 9 دن کا وقفہ ہے، 2 دن سپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ کے۔ 9 دن اپنے بندوں کو یہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، یہ کہاں لے کے جائیں گے اپنے ممبروں کو؟ جی اب نہ چھانگا مانگا ہے تو نہ اب مری ہے، کسی کا دماغ خراب ہے کہ حکومت چھوڑ کے جائے گا۔ چلیں جی اب اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمیں جوائن کریں۔ نعیم اشرف بٹ، صبح صبح آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، سیاسی حلقے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کئی سٹوریز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ گردش کر رہی ہیں، آپ کے جو سورسز ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ کتنی خوشائند رہی گورنمنٹ پرسپیکٹو سے یہ ملاقات؟ جی اشفاق، بڑا بالکل صحیح سوال آپ نے اس لیے کیا کہ مجھے رات کو ایک مسلم لیگ نون کے اہم ترین بندے کا فون آیا اور وہ مجھے یاد آ گیا، آپ کی بات سے بالکل بھولا ہوا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو فکر لگ گئی اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا میٹنگ ہوئی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اپوزیشن کو سخت پریشانی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے چودھری برادران یا مسلم لیگ کاف کے فیصلے پر۔ تو پرائم منسٹر جو کل گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو دونوں اطراف سے چیک کیا گیا ہے اور یہ واقعی کنفرم بات ہے کہ چودھری برادران نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور یہی نہیں، انہوں نے چودھری شجاعت نے بلکہ پرانا ایک واقعہ سنایا کہ 96-97 میں اس وقت بہت زیادہ امکان تھے، وعدہ کیا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اور اوپر نواز شریف وزیر اعظم آگے دوسری دفعہ بنے تھے اس وقت میاں صاحب۔ تو جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور پرویز الہی اس وقت پہلی دفعہ سپیکر بنے اور شہباز شریف پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ یہ بات انہوں نے چودھری شجاعت نے پرائم منسٹر کو اسپیشلی بتائی اور کہا کہ ہم ان کو جانتے ہیں شریف برادران کو، اور ان کو کہ یہ بعد میں کہتے ہیں ابا جی نہیں مان رہے، یعنی اس وقت جو وزارت اعلیٰ انہوں نے شہباز شریف کو دے دی تھی، یہ عذر پیش کیا تھا کہ میاں شریف یعنی والد صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تو اس لیے انہوں نے پرائم منسٹر کو دونوں نے جو شجاعت اور پرویز الہی نے بتایا کہ اب ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، یہ ہمیں وعدے تو بہت کر رہے ہیں ابھی وزیر اعلیٰ اور پھر بعد میں بھی ساتھ لے کر چلیں گے آپ کو، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں، ہم آپ کے پوری طرح ساتھ ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے اس میں اشفاق کے اس سے چند روز پہلے ایک پوزیشن چودھری برادران لے چکے تھے، اور یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ تقریباً 25 فروری کو شہباز شریف نے بڑے خفیہ طریقے سے پرویز الہی کو فون کر کے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں عشائیے پہ، اور انہیں دعوت دی، اور پرویز الہی نے ابھی وہ ان کو ٹالنا ہی چاہتے تھے، تو ساتھ ہی شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مونس لائی کو ساتھ ضرور لائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ
کہ مونس لائی 2 مرتبہ وہ کلیئر کر چکے تھے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کے سامنے ہی انہوں نے بولا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ وہ لے کے آئیں. تو مونس لائی کو جب پتہ لگا تو وہ 25 کی صبح ہی گجرات چلے گئے اپنے حلقے میں, جان بوجھ کر گئے. انہیں پتہ تھا کہ وہ ان کو کیا وہ کہیں گے اور وہ ملنا نہیں چاہتے تھے. یہ وہ پوزیشن ہے, یعنی ٹال دیا اور اتنے دن گزر گئے ہیں, وہ نہیں گئے شہباز شریف کے گھر, اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر آئے ہیں. اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے, لوگ اکثر سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے اس لیے دعوت ٹھکرا دی یا وہ ابھی تک نہیں گئے کہ پرائم منسٹر نے کیونکہ آنا تھا اور یہ پہلے تھا. یہ نہیں, بلکہ 4-5 روز پہلے چودھری برادران جب پرائم منسٹر کا کوئی وزٹ کا پتہ بھی نہیں تھا, وہ پوزیشن لے چکے تھے اور انہوں نے واضح کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کل جو شیڈیول میں نہیں تھا پھر بھی گئے. وہ گئے ہی شاید اسی لیے کہ جب ARY نیوز نے یہ معاملہ سامنے رکھا, یہ واضح کیا کہ یہ ایک اندر کی خبر تھی, خفیہ خبر انہوں نے شہباز شریف دونوں طرف نے چھپائی ہوئی تھی, لیکن ہمیں دونوں طرف سے کنفرمیشن ہوئی جب خبر چلی کہ چودھری برادران نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا اور شہباز شریف کی دعوت پر وہ 4-5 دن ہو گئے ہیں وہ نہیں گئے, اور پھر مونس لائی جو ہیں وہ یعنی دعوت کو بھی اور آفر کو بھی سیریس نہیں لیا, کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ امیر جماعت اسلامی صاحب جب یہاں پر پہنچے تھے, سراج الحق صاحب, اور چودھری برادران سے ان کی جو ملاقات ہوئی, اس میں چودھری صاحب نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ پرویز الہی کو جو یہ شیروانی کی بات کی جا رہی ہے, وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایسا بالکل نہیں چاہتی. یعنی وہ سیریس نہیں سمجھ رہے اس آفر. جی بالکل آمنہ, انہوں نے سیریس ایک دفعہ بھی نہیں لیا, اور اس کی وجہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی ہے مسلم لیگ نون یعنی شریف برادران کا خاص طور پہ, وہ ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایون آپ دیکھیں کہ جب میاں صاحب ڈیل کر کے پہلی دفعہ باہر گئے تھے مشرف کے ساتھ, تو اس وقت بھی چودھری شجاعت جو ہیں وہ کچھ پہلے تک وہ کلثوم نواز کے پورے ساتھ تھے, وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ شاید پہلے ہی چودھری برادران جو ہیں وہ جنرل مشرف کے ساتھ ہو گئے تھے, وہ بعد میں ہوئے جب کہ میاں صاحب نے پوزیشن ایک لے لی اور جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنا دیا. پھر حالانکہ چودھری شجاعت سینئر تھے, ان کا رائٹ بنتا تھا, تو اس لیے وہ کبھی بھی چودھری اس کے اوپر مسلم لیگ نون ٹرسٹ نہیں کرتی, انہیں خطرہ سمجھتی ہے, اور وہ خطرہ بنے بھی. پھر آپ کو پتہ ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے, چودھری شجاعت وزیر اعظم بن گئے, پارٹی کے صدر بن گئے, اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حکومتی جماعت بنی رہی 5 سال. تو ابھی بھی وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اوپر سے آفرز ضرور انہیں کی جا رہی ہیں. اب شہباز شریف کی آفر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے طرف سے ہی کر دی ہے, وہ تو نہیں سمجھتے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. تو اس لیے اب شہباز شریف کی مجبوری سمجھے کہ ان کا وہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کیس میں بہت بری طرح. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ بہت ہو رہا ہے پنجاب کی سیاست میں, اور پنجاب چونکہ اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں وہاں پر ہیں, تو سیاست کا مرکز و محور وہی ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی رخت سفر باندھ دیا, اور آہستہ آہستہ ابھی وہ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں, سکھر سے اب نکلیں گے وہاں. تو بہرحال بہت کچھ معاملات ہیں, پنڈال سجے گا اور بڑا احتیاط سے کام لینا بھی پڑ جاتا ہے. جب پنڈال سجتا ہے تو تب سٹیج سجتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.